سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله عز وجل في موضع آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله الخالق العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور ساتھیوں، موجودہ حالات کے پیش نظر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت کی مشینری مسئلہ ختم نبوت پر کچھ حرکت میں آ گئی ہے، اور مسئلہ ختم نبوت یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایمان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کا ذکر مبارک کرنا ان کے بچپن کا عبادت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی، رسالت کے ایام، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، مدینہ کے اندر زندگی، بدر کے میدان کے اندر، احد کے میدان کے اندر، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دعوت دینے جا رہے ہیں
ایک ایک لمحہ بیان کرنا یہ ایک عبادت ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ ختم نبوت یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا۔ کسی نبی نے جب پیدا ہی نہیں ہونا تو پھر آنا کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پہلے نبی بھیجے، ہر ایک کا اپنا مقام اور اپنی شان ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن اللہ نے سارے نبیوں کے اندر ختم نبوت والی صفت نہیں رکھی، نہ ہی ان کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ ختم نبوت کا بار اٹھا سکیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو ختم نبوت کے لیے صلاحیت دے کر منتخب فرما کر مبعوث فرمایا۔ ایک واضح طور پر اللہ نے صلاحیت دی، اور اللہ نے جو پروگرام آدم علیہ السلام سے شروع کیا، ہر نبی کو وحی کے ذریعے اللہ امت کی رہنمائی کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کرتا۔ کسی پر صرف وحی آتی، کسی پر صحائف آتے، کسی نبی پر کتابیں آتی۔ اللہ نے ہر نبی کو جو صلاحیت دی اس کے مطابق اللہ ان کو عطا کرتا۔ لیکن اللہ نے ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی صلاحیت عطا فرمائی، ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ بھی تھی کہ میں آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ ختم نبوت کا تاج آپ پر سجاؤں گا، کسی اور نبی کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی۔ اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ ختم نبوت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اہمیت کیسے رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 غزوات میں شرکت فرمائی، 17 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کمانڈ ہوئی، جن میں آپ خود کمانڈر ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف صحابہ اکرام کو روانہ فرماتے تھے سرایہ دے کر، ان کی تعداد بھی کافی ہے۔ تو 17 جنگیں بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی جنگوں میں صحابہ اکرام کو بھیجا ہے تشکیل دے کر کہ آپ فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 259 صحابہ شہید ہوئے، 259۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ، اس میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ جہاد مدینہ طیبہ میں آ کر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی، 13 سال مکہ میں گزارے نبوت کے، اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ 10 سال کے اندر خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 جنگیں فرمائی اور صحابہ کو روانہ فرمایا، تو 259 صحابہ ٹوٹل شہید ہوئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے ایک لشکر تشکیل دیا اسامہ بن زید کی قیادت میں، جس کو مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فرمایا۔ لشکر نکلنے والا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، لشکر رک گیا۔ اب لشکر میں تذبذب پیدا ہو گیا کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں۔ اب صدیق اکبر نے استقامت کا پہاڑ بن کر اس لشکر کو روانہ فرمایا کہ دین کا کام جس کی بنیاد ہمارے نبی نے رکھی ہے وہ نہیں رک سکتا، آپ جائیں۔ اور وہ لشکر گیا۔ اس لشکر نے جا کر یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف چڑھائی کی، اور اس لشکر کے اندر صحابہ اکرام میں سے 1200 شہید ہوئے۔ 1200 اندازہ لگا لیں، پہلے 10 سال کے اندر 259 شہید ہوئے، اور یہ گیا ہے ختم نبوت کی تحفظ کے لیے لشکر، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔
اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا، اور اس لشکر کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے ایک جنگ کے اندر، اور ان میں سے 700 سے زائد حفاظ اور علماء تھے۔ 700 سے زائد حفاظ اور علماء تھے۔ یہ 700 سے زائد جو حفاظ اور علماء شہید ہو رہے ہیں، یہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہوئے ہیں، کیونکہ اس بے ایمان نے اعلان کیا تھا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دینے کے لیے حضرت حبیب بن زید انصاری کو فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کر دعوت دے آؤ، مسلمہ کذاب کو۔ یہ بنو حنیفہ اس کا قبیلہ تھا، یمامہ کے اندر بنو حنیفہ کو دعوت دینے کے لیے مسلمہ کذاب کے پاس گیا حضرت حبیب بن زید۔ یہ وہاں جا کر اس کو دعوت دیتا ہے مسلمہ کو کہ اپنی باتوں سے باز آ جا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اے حبیب، میں تیری بات سن رہا ہوں، میرے قریب آ جا۔ یہ حبیب رضی اللہ عنہ قریب ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے؟ حبیب کو کہتا ہے۔ حبیب کہتے ہیں بالکل مانتا ہوں۔ اچھا، پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے، اے حبیب تو مجھے نبی مانتا ہے؟ حبیب کو کہتا ہے مجھے نبی مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں سن رہا۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مجھے نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا میں تیری بات ہی نہیں سن رہا۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے نبی مانتا ہے؟ حضرت حبیب کہتے رہے کہ میں نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں، میں تیری بات ہی نہیں سن رہا۔ اس بے ایمان نے ایک ایک عضو کاٹنا شروع کر دیا حضرت حبیب کا، ٹخنے کاٹے، پہلے انگوٹھے کاٹے، پھر اس نے جو ہے نا پاؤں کاٹ دیے، بازو یہاں سے کاٹ دیے، ایک عضو کاٹتا گیا اور یہی سوال کرتا گیا کہ تو مجھے نبی مانتا ہے؟ حبیب کہتے رہے میں تیری بات ہی نہیں سن رہا۔ آخر کار اس کو شہید کر دیا۔ ختم نبوت کا یہ پہلا شہید ہے حضرت حبیب بن زید، اس کو شہید کر دیا، اور شہید کر کے وہ اعلیٰ مقام پا گئے۔ ختم نبوت پر اتنی بڑی قربانی صحابہ نے دی ہے، ایک ایک عضو کٹوانا، ایک ایک عضو، جب وہ انکار کرتے ایک عضو کاٹ دیتا، جب وہ انکار کرتے ایک عضو کاٹ دیتا، اتنی بڑی قربانی صحابہ نے دی ہے۔ تو یہ مسئلہ ختم نبوت کا اگر اہمیت نہ رکھتا تو صحابہ کو قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا ہے وہ ختم نبوت پر ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو اجماع ہوا وہ ختم نبوت پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر 100 سے زائد آیات ہیں، 100 سے زائد آیات جو واضح اعلان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث ہیں جو واضح طور پر بتلاتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے ابو مسلم، وہ کہیں دور سے مسلمان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ بڑا عجیب بات ہے، زیارت نہ کر سکے۔ خواہش ان کی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوں، لیکن نہ مل سکے۔ اس وقت اسود عنسی نے، اسود عنسی یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اسود عنسی، اس کو پتہ چلا کہ ابو مسلم بڑا پکا مسلمان ہے۔ اس نے ابو مسلم کو بلوایا، ابو مسلم کو بلوا کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرا ایمان ہے؟ ابو مسلم وہ تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل میرا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ وہ ابو مسلم کو کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبی تسلیم کر۔ اسود عنسی کو کہتا ہے، اسود عنسی کہتا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھے نبی تسلیم کر۔ تو اس وقت اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا تو کہاں اللہ کا نبی ہے، تو تیرے اندر کون سی اللہ کے نبیوں والی صفات ہیں؟ تو اللہ کا نبی ہو نہیں سکتا، ہمارے نبی وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اس نے بڑا ورغلایا، مہربانی کر مجھے نبی تسلیم کر۔ اس نے کہا میرے دل کے اندر تصور ہی نہیں آتا، تصور ہی نہیں آتا کہ میں تجھے نبی تسلیم کروں۔ اچھا، اس نے ایک آگ جلائی، آگ جلا کر جیسے خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اس نے اسی طرح اس آگ کے اندر ابو مسلم کو ڈال دیا۔ ابو مسلم جب آگ کے اندر جانے لگے، یہ واقعہ بڑا تحقیقی واقعہ ہے،
ابو مسلم جب آگ کے اندر جانے لگے انہوں نے سے دعا کی کہ یا اللہ میں ختم نبوت کی وجہ سے اس پر پہرا دیتے ہوئے آگ کے اندر جا رہا ہوں، میری حفاظت فرما۔ اس نے آگ کے اندر ڈالا، آگ ایسے گلے گلزار ہو گئے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ بڑا تحقیقی واقعہ ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب یہ واقعہ ہوا نا تو اسود انسی کے لوگ حیران ہو گئے۔ اس وقت جو اس کے سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو لوگ ادھر پھر جائیں گے، تجھے چھوڑ جائیں گے، اس کو یہاں سے نکال، تو اسے مار نہیں سکتا، تو اسے نہیں مار سکتا۔ اس نے کہا کہ اس کو جلا وطن کر دو۔ ابو مسلم کو جلا وطن کیا گیا، پوچھا گیا کہاں جانا چاہتا ہے، یہاں تو نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا کہ مجھے مدینہ بھیج دو۔ ابو مسلم کو مدینہ بھیج دیا گیا۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے۔ صدیق اکبر کا زمانہ تھا، صدیق اکبر مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے باہر اٹھ کر ان کو گلے سے لگایا اور استقبال کیا اور فرمایا کہ اللہ نے تیری ایسے حفاظت فرمائی جیسے خلیل اللہ کی حفاظت فرمائی۔ تو ختم نبوت اتنا اہم کام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ ایمان ہے، ایمان۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فتویٰ دینے میں بڑے محتاط تھے۔ یہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی، فتویٰ دینے میں بڑے محتاط تھے۔ ان کی احتیاط کا پہلو آپ دیکھیں، باقی ائمہ کو آپ دیکھیں نا، امام شافعی رحمہ اللہ، ان سے اگر کوئی کہے نا کہ بھائی امام صاحب ہمیں بتلاؤ کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اس کو قتل کر دو، جو بے نمازی ہے اس کو قتل کر دو۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو جو ہے نا اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، وہ گویا کہ دین اسلام سے پھرا ہوا ہے، اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل وہ بھی اسی طرح سخت فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ منکر ہے، کافر ہے، اس کو جلا دو، ختم کر دو۔ یہ تینوں ائمہ نمازی کے بارے میں سخت ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے نمازی ہو اس کو نہ قتل کرو، نہ اس کو کافر کہو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈالے رکھو اس وقت تک جب تک وہ تائب نہیں ہوتا۔ جب وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے اس کو باہر نکال دو۔ اب باقی ائمہ کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ بھی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ تو حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، وہ کافر کہہ رہے ہیں، کوئی قتل کرنے کا فتویٰ دے رہا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، بے نمازی کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ تو فتویٰ دینے میں بہت نرم تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اگر ایک آدمی ایک بات کرے، میری بات سمجھنا، ایک آدمی ایک بات کرے اور اس کی بات کے اندر آپ کو 100 پہلو ملیں، 100 پہلو، ان میں سے 99 پہلو ایسے ہوں کہ جن میں کفر نظر آتا ہے اور ایک چیز ایسی نظر آ رہی ہے جس میں اسلام کی طرف رغبت ہے، پھر بھی اس کو کافر نہ کہو۔ ایک آدمی نے ایک بات کی، اس میں 99 چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ کافر ہے، لیکن ایک بات نظر آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے، تو پھر بھی اس کو کافر نہ کہو۔ امام صاحب فتویٰ دینے میں اتنے بڑے محتاط تھے۔ اچھا ایک فتویٰ ان کو سناتا ہوں، اصل بات میں نے ختم نبوت میں کرنی ہے۔ امام صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے، وہ آدمی جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا، اگر نماز پڑھے تو بغیر رکوع سجود کے نماز پڑھتا ہے۔ امام صاحب سے پوچھا کہ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر پڑھے تو بغیر رکوع و سجدے کے پڑھتا ہے۔ اچھا پھر امام صاحب نے فرمایا اور کوئی بات؟ اس آدمی نے کہا کہ وہ آدمی فتنے سے محبت کرتا ہے، فتنہ یعنی فساد، اس چیز سے محبت کرتا ہے، فتنے سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کی میں اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہوں، مجھے اللہ کی رحمت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسری بات اس نے کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ جانور کو بغیر ذبح کے کھا جاتا ہے، جانور ذبح نہیں کرتا اور کھا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ انسان کہتا ہے مجھے جنت کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا امام صاحب اس کی بات بڑی غور سے سن رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ امام صاحب اس کی بات سن رہے ہیں۔ اس نے کہا اور کوئی بات؟ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے یہودی بھی سچے ہیں، نصرانی بھی سچے ہیں۔ اتنی باتیں ایک انسان کی ایک آدمی نے نقل کر دی۔ نماز پڑھتا نہیں، پڑھے تو بغیر رکوع سجدے کے پڑھتا ہے، فتنے سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، اچھا جانور بغیر ذبح کے کھا جاتا ہے، اور اسی طرح جنت اور جہنم کے بارے میں اس کا نظریہ ہے کہ جنت کا شوق نہیں ہے، جہنم سے کہتا ہے مجھے ڈر نہیں لگتا، کہتا ہے یہود و نصارہ سچے ہیں۔ امام صاحب مجھے اس کے بارے میں کہو کہ وہ کون ہے، وہ کیا مسلمان ہے؟ اور کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے۔ امام صاحب نے اس کی بات بڑی غور سے سنی۔
غور سے سننے کے بعد فرمایا کہ وہ بندہ پکا مسلمان ہے، وہ بندہ پکا مسلمان ہے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا تو سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا ملعون ہے، ہم تو یہ فتویٰ جاری کرتے۔ لیکن امام اعظم رحمہ اللہ کی فراست دینی، اللہ نے ان کو ایسی فراست عطا فرمائی کہ باقی سارے ائمہ جب ان کے حالات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ اشش کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسا جو ہے نا ذہین انسان پیدا فرمایا۔ اللہ جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے نا تو پھر ایسے انسان اللہ افراد رجال پیدا فرماتا ہے۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ سے اللہ نے کام لینا تھا۔ تو اب امام صاحب نے فرمایا بھئی آپ اس کو کیسے کافر کہہ رہے ہیں؟ وہ کافر نہیں ہے، وہ تو پکا مسلمان ہے۔ اس نے کہا امام صاحب وہ تو نماز پڑھتا ہے لیکن بغیر رکوع سجدے کے۔ فرمایا ہاں نماز پڑھتا کبھی کبھی ہے، بغیر رکوع سجدے کے پڑھتا ہے۔ جنازہ کبھی کبھی ہوتا ہے، بغیر رکوع سجدے کے ہوتا ہے، پڑھتا تو ہے۔ جنازہ کبھی کبھی ہوتا ہے، بغیر رکوع اور سجدے کے ہوتا ہے، تو جو جنازہ پڑھتا ہے اس کو آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ وہ حیران ہوا امام صاحب کا جواب سن کر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ امام صاحب وہ فتنے سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ہم بھی فتنے سے محبت کرتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ حیران ہوا کہ امام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہارے مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اب مال سے کون محبت نہیں کرتا؟ اولاد سے کون محبت نہیں کرتا؟ تو اللہ خود فرما رہا ہے یہ فتنہ ہے، فتنہ سے کون محبت نہیں کرتا؟ کوئی اولاد سے محبت نفرت کرتا ہے، کوئی مال سے نفرت کرتا ہے؟ مال کی خاطر تو اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مال کی خاطر تو ہم رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اولاد کی وجہ سے ہم علاقے والوں سے لڑ پڑتے ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، میرے بچے کو اس نے تھپڑ لگایا، لڑ پڑتے ہیں۔ تو اولاد اور مال سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، قرآن اس کو فتنہ کہہ رہا ہے، تو فتنے سے محبت تو اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ امام صاحب رحمت الہی سے بھاگتا ہے۔ او بھائی فرمایا رحمت سے کون بھاگتا ہے؟ رحمت الہی سے کون بھاگتا ہے؟ بس اوقات رحمت ایسی ہوتی ہے کہ ہم خود بھاگتے ہیں۔ وہ حیران ہوا کہ امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ باہر کھڑے ہوں، اچانک جو ہے نا طوفان آئے اور بارش شروع ہو جائے تو وہیں کھڑا رہے گا؟ کہتا نہیں میں تو بھاگ کر اندر چلا جاؤں گا۔ تو فرمایا رحمت سے تو ہم سب بھاگتے ہیں۔ رات مغرب کی نماز ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے جلدی جلدی نماز پڑھیں گے کہیں بارش نہ آ جائے، تو بارش رحمت ہی ہے نا، کوئی زحمت تو نہیں ہے۔ تو رحمت سے کون نہیں بھاگتا؟ گرمی ہو یا سردی ہو، سردی کے موسم میں تو ویسے سردی لگ جاتی ہے، گرمی ہو تب بھی دل نہیں کرتا کہ بندہ بارش میں کھڑے رہے، اندر بھاگ جاتے ہیں۔ تو رحمت سے سب بھاگتے ہیں۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ وہ رحمت سے بھاگتا ہے؟ تو رحمت سے بھاگنے والا وہ تو ہم سب بھاگتے ہیں، اس کو ہم کیسے کافر کہہ دیتے ہیں؟ تو پھر اس نے کہا کہ امام صاحب جانور بھی بغیر ذبح کے کھا جاتا ہے۔ فرمایا تو نے مچھلی کبھی نہیں کھائی؟ مچھلی کو ذبح کرتا ہے؟ کہتا نہیں میں تو مچھلی کو ذبح نہیں کرتا۔ فرمایا مچھلی کو ذبح کرنا ہی نہیں پڑتا، تو اگر بغیر ذبح کے کھاتا ہے تو مچھلی تو جانور ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جانور ہی ہے نا۔ تو اگر وہ مچھلی بغیر ذبح کے کھاتا ہے تو پھر اس کو ہم کافر کہہ دیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ بھئی اس کو جنت کا شوق ہی نہیں ہے، کہتا ہے جنت کی مجھے طلب نہیں ہے، اور جہنم کی جو ہے نا مجھ سے ڈر نہیں لگتا۔ تو امام صاحب فرمایا یہ تو اچھی بات ہے، جنت اور جہنم یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، عبادت تو کرنی چاہیے اپنے مالک کے شوق سے، مالک کی محبت میں۔ رابعہ بصری ایک دن جا رہی تھی، رابعہ بصری یہ بہت بڑی اللہ والی گزری ہیں، ایک ہاتھ میں انگارے تھے اور ایک ہاتھ میں جو ہے نا وہ پانی لے کر جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انگاروں سے جنت کو آگ لگا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ اس نے کہا یہ کیسے کر سکتی ہے؟ کہنے لگی کہ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق میں اور جو ہے نا وہ گناہوں سے بچتے ہیں جہنم کے ڈر کی وجہ سے، تو ہمیں تو جنت کے شوق اور جہنم سے ڈر سے عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو اپنے مالک کے اشتیاق میں سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو لوگ اسی کے شوق میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو اللہ کے ولی کی صفت ہے، جو آدمی جنت کے لیے نہیں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارا مالک راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ تو مل جائے گا۔ تو جو آدمی جنت کا شوق نہیں رکھتا، جہنم سے ڈرتا نہیں، اس کو ہم کیسے کافر کہہ دیں؟ تو عبادت تو کرنی اللہ کی رضا کے لیے چاہیے۔ اس نے پھر کہا امام صاحب وہ تو کہتا ہے یہودی بھی سچے ہیں، نصرانی بھی سچے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا یہ بھی اس نے اچھی بات کی ہے، قرآن خود کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی جھوٹے ہیں، نصرانی کہتے ہیں یہود جھوٹے ہیں، یہ دونوں سچ بول رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ جھوٹے ہیں اور پھر نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں، دونوں طبقے جھوٹے ہیں اور دونوں سچ بول رہے ہیں۔ تو وہ جو اگر کہہ رہا ہے کہ یہودی سچے ہیں اور نصرانی سچے ہیں تو یہ سچ ہی تو بول رہا ہے نا۔ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ نصارہ جھوٹ پر ہے، نصارہ واقعی جھوٹ پر ہے، نصارہ کہتے ہیں یہود جھوٹ پر ہے، یہود واقعی جھوٹ پر ہے۔ یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، تو ہم اس کو کیسے کافر کہہ دیں؟ تو میں بات کر رہا ہوں کہ امام صاحب فتویٰ دینے میں اتنی بڑی احتیاط کرتے تھے، لیکن ایک آدمی نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا۔ کیا مسئلہ پوچھا؟ کہ امام صاحب رحمہ اللہ ایک آدمی اگر نبوت کا دعویٰ کرتے
کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اعظم رحمہ اللہ کے چہرے پر غصہ آ گیا، آثار بدل گئے، تیور بدل گئے، اور امام صاحب نے فرمایا کہ جو آدمی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا آدمی اسے کہے کہ میں تو اس کے بارے میں بحث کرتا ہوں، میں تو اس کے بارے میں بحث کرتا ہوں، تجھے دلیل دیتا ہوں اس بات پر کہ تو جو ہے نا نبی نہیں ہے، اور اس کے دل کے اندر تھوڑا سا وسوسہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، اتنی بات، تو فرمایا نبوت کا دعویٰ کرنے والا درکنار جس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا وہ کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ادھر ایسے فتویٰ دیتے ہیں، جس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا وہ سب سے بڑا کافر ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے جیسے سورج واضح ہے۔ ابھی دوپہر کے وقت ہم کہیں سورج نکلا ہوا ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بدیہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اللہ کا واضح فرمان اس پر اعلان کر رہا ہے کہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ اتنا واضح ہو گیا کہ کوئی آدمی دل کے اندر متردد ہو جائے تو وہ بھی دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے میں نبی ہوں، دوسرا کہے تو دلیل دے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ دلیل کس بات کی مانگ رہا ہے؟ دلیل مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا اپنا ایمان متزلزل ہو گیا، اس کا اپنا ایمان ہل گیا کہ وہ دلیل کس بات کی مانگ رہا ہے؟ جب اتنا واضح مسئلہ ہے اس کو بالکل صاف طور پر کہے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور تجھے کبھی بھی کسی حالت میں بھی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں جنہوں نے واضح فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، اور اللہ کا ارشاد باکان محمد، اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد بھی اس بات پر دلیل ہے، محمد اس کے اندر حمد ہے، حمد محمد کے اندر جو حمد ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی تعریف کہ اس کے بعد تعریف کی نہ جا سکے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ ایسا تعریف کیا ہوا کہ اس کے بعد تعریف کی نہ جا سکے۔ اللہ نے یہ محمد کا نام کسی اور نبی کو نہیں دیا، تو جب تعریف آخر پر ہو رہی ہے، تو یہ لفظ محمد بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ان کے بعد کوئی ایسی ہستی آنی نہیں ہے جن کی تعریف کی جائے۔ تو لفظ محمد، اللہ فرما رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے، ان کے بچے فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بچے تھے وہ فوت ہو گئے، ایک بیٹا ابراہیم 15 ماہ یا 18 ماہ زندہ رہا، وہ بھی فوت ہو گیا، باقی جو چھوٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، 4 بیٹے تھے، بعض نے 3 لکھے ہیں، بعض نے 4 لکھے ہیں، وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ کفار کہنے لگے کہ ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے اعلان فرمایا ہاں میرا نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کیونکہ مرد ہوتا ہے بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد مرد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے چھوٹے تھے تو تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ امت کے روحانی باپ ہیں۔ جو رسول ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ نبی کے ساتھ امتی کا تعلق ایسے ہوتا ہے جیسے اولاد کا تعلق والد کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ نبی کی جو شفقت ہے اپنے والد سے کئی گنا زیادہ امت پر ہوتی ہے۔ ولیکن رسول اللہ، اللہ نے اگرچہ جسمانی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ جسمانی اولاد اللہ کی اپنی حکمت ہے، لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ دیکھو نا، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی، وہ ان کے آباء و اجداد میں انبیاء ہیں، آباء و اجداد میں انبیاء ہیں۔ آپ جو ہے نا نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ان سے پہلے شیس علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، یہ ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں، نوح علیہ السلام کے۔ اسی طرح آپ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، اس کا والد ابراہیم ہے، اسحاق کو دیکھیں، اس کا والد ابراہیم ہے، یوسف کو دیکھیں، اس کا والد یعقوب ہے علیہ السلام۔ آپ اسی طرح دیکھیں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے نسب کے اندر پیچھے انبیاء ہیں۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھائی پیدا ہوتا، اللہ نے بھائی بھی پیدا نہیں ہونے دیا کہ ہو سکتا ہے کل وہ دعویٰ کر دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، لہذا میں بھی نبوت میں شریک ہوں۔ اللہ نے اولاد اسی لیے لے لی کہ ہو سکتا ہے کہ کل یہ اولاد یہ دعویٰ کر دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں، جیسے میراث میں اور چیزیں مجھے ملے گی تو یہ نبوت میں مجھے میراث میں مل گئی۔ اللہ نے اسی طرح سلسلہ بند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کی بیٹیوں سے چلا دی، بیٹیوں سے اللہ نے نسل سلسلہ چلا دی، لیکن روحانی نسل ساری امت نبی علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ولیکن رسول اللہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نام مٹ جائے گا،
نام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نہ نام مٹے گا نہ کام مٹے گا، ولیکن رسول اللہ، میں نے آپ کو اتنی زیادہ اولاد دے دی، اتنی زیادہ اولاد دے دی کہ قیامت کے دن 120 صفوں میں سے 80 صف آپ کی اولاد کی ہوگی۔ 120 صفیں ہوں گی قیامت کے دن، اس میں سے 80 صفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگی۔ تو اللہ نے اتنی بڑی اولاد بنا دی، فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے لیے خاتم ہیں، انبیاء کے لیے مہر ہیں کہ آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی میں نے گنجائش باقی نہیں رکھی۔ اللہ نے یہ سلسلہ یہیں بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے فرمودات اس پر شاہد ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ آج کل آپ کی حکومت کی مشینری حرکت میں ہے، اور وہ ختم نبوت کے مسئلے میں ترمیم کرنے کے بارے میں نام کسی کا کرتے ہیں، کرتے خود ہیں، نام کسی کا لیتے ہیں اور کرتے خود ہیں۔ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری بات سن لو، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی گھریلو مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی گردنیں اپنے جسم پر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رکھی ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تیار ہو نا بھائی؟ ختم نبوت کے لیے جان تیار قربان کرنے کے لیے تیار ہو نا؟ یہ ختم نبوت کے لیے اگر ہماری جان چلی گئی تو یہ سمجھ لو کہ ہم گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں چلے گئے، ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلے گئے، ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ میری بات توجہ سے سننا، اگر کوئی بندہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے تو آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا تو ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں بندہ اللہ کا نبی ہے، خدا نہ کرے، اور آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے یار، ہو سکتا ہے۔ اگر یہ وسوسہ آ گیا تو بھائی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو ان کو اجازت دیتے ہیں اپنی دیوار کے اندر بیٹھ کر وہ اپنا مسئلہ بنا لیں اپنی دیوار کے اندر۔ جرم ہوتا ہے جہاں بھی کیا جائے۔ آپ جو ہے نا بند کمرے کے اندر جرم کریں وہاں بھی جرم ہے، آپ یہاں سڑک پر آ کر جرم کریں وہاں بھی جرم ہے۔ اگر قرآن حکیم کی ترمیم وہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو وہ کیا ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن حکیم کی تفسیر وہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر لکھتے ہیں، وہ جن پر پابندی لگائی گئی 73 کے آئین کے اندر بالکل پابندی لگائی گئی ہے، یہ نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ، نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ مساجد کے اندر اعلان کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے قوانین پڑھیں، ان پر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تو اس میں ترمیم کرنے کی امت مسلمہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کی اجازت نہیں دے گی۔ اجازت دیں گے بھائی؟ اگر وہ ترمیم کر دیں ہم اجازت دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں اگر اس موقع پر ہمیں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو بھائی یہ سودا سستا ہے، یہ سودا سستا ہے۔ ہم رسول اللہ کے کھاتے میں چلے جائیں گے، مر تو ویسے ہی جانا ہے نا، کس نے دنیا پر رہنا ہے؟ جب وہ نہیں رہے جن کی خاطر کائنات بنائی گئی تو ہم رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ لیکن پھر اگر موت آئے، ایسی موت آئے کہ جس پر پھر اللہ بھی راضی ہو، اس کے نبی بھی راضی ہو، اس کے نبی بھی اپنی گود میں لے لیں تو کام بن جائے گا، آخرت بن جائے گی۔ اس لیے بھائی یہ اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ یہاں ہمارے ساتھی آتے ہیں ختم نبوت کی دعوت دینے کے لیے، تو ختم نبوت کی دعوت اسی لیے دی جاتی ہے، اپنے ایمان کا تحفظ کرو، ان سے میل جول۔ اگر کوئی قادیانی کسی کو ملے، کوئی مرزائی کسی کو ملے، ان سے میل جول، ان سے تعلق یہ رکھنا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہم نے وار کرنا ہے۔ کسی قادیانی کو کوئی مسلمان ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ یہ آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھا رہے ہیں، بہت تکلیف دے رہے ہیں، اور پھر ان کے وعد کے بڑے عجیب انداز ہوتے ہیں۔ یہ بڑا لالچ دیتے ہیں، میاں ہم آپ کو بہترین نوکری دلائیں گے۔ جب نوکری کا لالچ ہو تو ظاہری بات ہے نوکری کرنے کے لیے کون تیار نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلو نوکری نہیں تو ہم آپ کو بہترین بزنس کاروبار بنا دیتے ہیں، اور بڑے بڑے کاروبار بنا دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 21 دن کا وزٹ کرائیں گے، برطانیہ کے اندر لے جائیں گے، آپ کو امریکہ کی سیر کرائیں گے، اور وہاں جو ہے نا آپ کو نوجوان چھوکریوں کی نگرانی میں لے جائیں گے۔ بڑے بڑے لالچ دیتے ہیں۔ ایک قادیانی مجھ سے ملا تھا، فیصل آباد کے اندر میری ملاقات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دعوت دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارا فارم فل کر دیں تو ہم جو ہے نا آپ کو 21 دن کا وزٹ کرائیں گے اور وہاں آپ کو بہت کچھ لا کر دیں گے، مجھے کہہ رہا تھا۔ تو یہ ایسے لالچ دیتے ہیں بھائی۔ یہ جو ہے نا آج دجال کا دور ہے، دجال آنے والا ہے، قریب ہے زمانہ۔
آج پیسہ عام ہو چکا ہے، اور یہی دنیا کی تیزی، یہ دجال کی طاقتیں ہیں، دنیا کی تیزی، اور اس کا زمانہ قریب ہے، اور پھر اس تیزی کے اندر ہر بندہ حرص اور لالچ کے اندر ہے، تو لالچ کے اندر آ کر کہیں سب سے قیمتی چیز ایمان کا سودا نہ کر بیٹھنا۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان، قیامت کے دن اس کی قیمت کیا لگے گی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان، ایک ساگ کا جو بیج ہوتا ہے نا، اس کے دانے کے برابر ایمان، وہ قیامت کے دن اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گے۔ تو اب دنیا ہمارے پاس کتنی ہے؟ کسی کے پاس 10 مرلے ہے، کسی کے پاس 2-4 ایکڑ رقبہ ہے، کتنا؟ اتنا ہی ہے نا۔ ہمارے پاس یہی ہماری پراپرٹی ہے، یہی ہماری جائیداد ہے، لیکن اس ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان، اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ اس لیے بھائی ایمان کا سودا نہ کرنا، کسی سے ملاقات ہو دل میں شک بھی پیدا نہ کرنا، یہ مسئلہ اتنا واضح ہے جیسے سورج نکلا ہوا واضح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ